बेना बता दिया था ना, तो वो जुबान से निकल गया था हमारे। वो असलन जो है उसका वजन बेना नहीं है, खिफना है। ये اچھا बाप समय से और नसर से दोनों से आता है। माता यमूतो और माता यमातो, माता यमातो खाफा या खाफो की तरह से, और खाफा में जेर आ जाएगा, खाफा खाफत खिफ्ता खिफ्ते खिफ्तो, खाफा खाफता खिफ्तुमा खिफ्तुमा खिफना। ऐसे ही माता मातत मित्ता मित्ते मित्तो, माता मातता मित्तुमा मित्तुमा मितना। तो बस और नसरत से आता है माता यमूतो और माता यमातो। कुरान ने माजी को समय से खाफा के वजन पर इस्तेमाल किया है, खाफा खाफत खिफ्ता, और मुजारा को नसर से काला यकूलो के वजन पर इस्तेमाल किया है। जहाँ तक मेरे जहन में मिसालें हैं कुरान की उसके एतबार से, लेकिन ये याई नहीं वावी है, मीम वाव ते मादा है, समय और नसरा दोनों से आता है। हाँ, तो आगे चले हम लोग। अब आबा उन तक हो गया था। क्या जब हम جی मर जाएंगे और हो जाएंगे मिट्टी और हड्डियां, कहीं कहा है कि रुफाता उबी चूर चूर सड़ी गली, جی तो वहां दूर हो गया था अजा, क्या, फिर दोबारा उसको दोहरा दिया, इन्ना, क्या यकीनन हम दोबारा जिंदा किए जाएंगे, उठा खड़े किए जाएंगे। सवाल इनकार लिए हुए है ना, सवाल इनकार लिए हुए है। और उसके बाद से क्या हम और क्या, आप पहले ले आए हैं। ये इस्तिफाम, हरफे इस्तिफाम हमेशा वो शुरू में आता है। और क्या हमारे अगले आबा, जो गुजर चुके आबा व अजदाद, क्या वो भी जिंदा किए जाएंगे। अव आबा उनल अव्वलून, क्या वो भी जिंदा किए जाएंगे। ये सब नामुमकिन बातें हैं, ऐसा हो नहीं सकता। इसका जवाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिलवाया जा रहा है। आगे चलिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل نعم وأنتم داخرون قل آپ کہہ دیجئے، ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، جی، ہاں تم ذلیل ہو کر رہو گے، یا نعم، تم نعم، ہاں ہاں، کیا مطلب ہاں کا؟ ہاں تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے مٹی اور ہڈی بن جانے کے بعد۔ سوال انکاری تھا ان کا، لیکن قرآن نے کہا کہ ہاں زندہ کیے جاؤ گے۔ اب موقع کے لحاظ سے یہ بات سمجھی جا رہی ہے، ہاں زندہ کیے جاؤ گے، دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، مٹی ہو جاؤ، ہڈی بن جاؤ، کچھ اور ہو جاؤ، تم زندہ کیے جاؤ گے، بات چھپی رہے گی وہاں پر۔ ہاں اور تم زندہ کیے جاؤ گے مٹی اور ہڈیاں بن جانے کے باوجود۔ اچھا قل، دیکھیے اس کا ترجمہ، اس طرح کے جو الفاظ آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو ہمارے یہاں دو ٹرینڈ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے، اور دوسرا یہ کہ اے نبی کہہ دو۔ تو اب آپ کو اختیار ہے، ہم اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کہیں گے تو ہم بہت ہی ادب کے ساتھ آپ فرما دیں، آپ کہہ دیں، اگر ہم کہیں گے تو۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس دنیا کا خالق و مالک اللہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی سے، اس لیے میں ترجمہ کرتا ہوں، یا بہت سے لوگ یہی ترجمہ کرتے ہیں کہ اے نبی کہہ دو۔ آپ دونوں سامنے ہے آپ کے، ہاں تم زندہ کیے جاؤ گے، دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، اور کیا ہوگا؟ ذلیل ہو کر رہو گے، اور ذلیل ہوگے، ذلت کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ یہ بات یاد رکھ لو، ذلت کے ساتھ، وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ،
ذلیل ہوگے. دخرا کے معنی کیا ہے؟ دخرا آیا ہے نا داخرون. جی دخرا. دخرا کے معنی ذل و صغرا. ذل و صغرا. صغرا و ذل و ہان، یہ معنی آتے ہیں. حقیر ہونا، ذلیل ہونا. یہ تو حال کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں. ہاں تم ہوگے درا حال، حال ہے ہی وہ درا حال ہے کہ تم ذلیل ہوگے. یہ مطلب یہ کہ ہر جگہ ویسے اچھا نہیں لگتا ہے، تو حال وہ جملہ تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے ذلیل ہو کر، بڑی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. اس کا ترجمہ داخرون کا ترجمہ مولانا مودودی صاحب کرتے ہیں، اور تم خدا کے مقابلے میں بے بس ہو. ہاں اور تم خدا کے مقابلے میں بے بس ہو. یہ ترجمہ کیا ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے، خدا کے مقابلے میں بے بس. اب اصل معنی تو وہی ہیں جو سب لوگ کر رہے ہیں، ذلیل ہونا، حقیر ہونا. تو تم بالکل بے وقت ہو، بے حیثیت ہو. یہ ہے مفہوم اس کا. اب بے بس وغیرہ مولانا نے ترجمانی کی، اپنے لحاظ سے اس کا یہ مفہوم ادا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن لغت وغیرہ میں جو معنی ہے وہ بتا دیے ہیں ہم نے آپ کو. ہاں چلیے. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. فإنما وہ ایک کانٹ ہوگی. جی فإنما هي زجرة واحدة. واحد ہوگی. جی وہ تو بس ایک ڈانٹ ہوگی، وہ تو بس ایک ڈانٹ ہوگی. زجرتم واحدہ، ایک جھڑکی ہوگی، ایک ڈانٹ ہوگی. فإنما، تم سمجھتے ہو کہ دوبارہ زندہ کرنا کوئی بہت مشکل کام ہے، وہ تو بس ایک ڈانٹ ہوگی. فإنما هي زجرة واحدہ. ہاں فإذا هم ينظرون کہ اچانک قیامت کا منظر. تو یکایک وہ تاک رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، وہ تاک رہے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے. یعنی اٹھ کھڑے ہوں گے، زندہ ہو جائیں گے اور ادھر ادھر تاکیں گے، دیکھیں گے. فإنما هي زجرة واحدہ، ہیا کا مرجع یہ دوبارہ اٹھایا جانا. الباسہ، اوپر کے جملے سے جو بات نکل رہی ہے کہ دوبارہ اٹھایا جانا، کوئی بہت زیادہ کام نہیں کرنا پڑے گا. ایک زور کی ڈانٹ ہوگی، سورہ اسرافیل ہوگا، اسرافیل سور پھونکیں گے، ایک زور کی آواز ہوگی اور یکایک تم تاکنے لگو گے، یعنی اٹھ بیٹھو گے اور تاکنے لگو گے. تو الباسہ جو اوپر کے جملے سے جو مفہوم نکل رہا ہے وہ ہے. ہاں وقالو، اور وہ اذا کیا ہوا؟ اذا فجائیہ ہے نا، اذا فجائیہ ہے. انما کا مطلب کیا ہے؟ ایک ڈانٹ، ایک بار پکارنا ہوگا، بار بار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی. ایک جھڑکی ہوگی اور فوراً اٹھ کھڑے ہوگے تم. وقالو، فإنما محض کیا حضرت؟ انما حرف حصر ہوتا ہے. آپ نے سوال کیا کہ انما کیا؟ فإنما ہے نا. ہاں 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 انما دیکھیے، ان حرف مشابہ فعل ہے نا، جانتی ہیں آپ. اور اسی پر ایک ماں لگ جاتا ہے جو ان کو عمل کرنے سے روک دیتا ہے. عمل کرنے کا مطلب ان کا ایک اسم ہوتا ہے، ان کی ایک خبر ہوتی ہے. ان زیدن عالم، بے شک زید عالم ہے. ان کا اسم زید ہے، زیدن، اور عالم خبر ہے. یہ جو مان لگتا ہے اس کو یعنی عمل سے روک دیتا ہے. اب وہ آگے رفع اور جیسا موقع اس لحاظ سے چیزیں آئیں گی
इन्ना अमल नहीं करेगा। इस माँ को बोलते हैं अच्छा। माँ काफा यानी अमल से रोक देने वाला। अब वो इन्ना को इसमें खबर बनाने नहीं देगा और माना जी में जी तब्दीली आएगी, माना में तब्दीली आएगी कि उसके अंदर हस्र का माना पैदा होगा, बस सिर्फ अच्छा, ये माना पैदा हो जाएगा। हाँ, जी ये माँ जज़ाकल्लाह। काफा। जी चलिए, जी ये फा का अब वकालू समझते हो। हादा हाँ यौमुद्दीन, वकालू और वो कहेंगे या वैलना है हमारी बदबख्ती, हाँ, या वैलना हाय हमारी बदबख्ती। हाँ हाजा यौमुद्दीन, हाँ, वो बदले का दिन है। ये तो रोज़े जज़ा है, जज़ाकल्लाह। बदले का दिन है, जज़ा का दिन है। दिन बदला, अच्छा बदला, बुरा बदला, कुछ भी हो सकता है। मालिक यौमिद्दीन, बदले के दिन का मालिक। ये तो रोज़े जज़ा है जिसकी खबर दी जाती थी। ये लोग गोया घबराहट के आलम में ये कहें कि या वैलना, ए हाय हमारी हलाकत, तबाही, बर्बादी। ये तो वही जज़ा का दिन है। ये कौन बोलेगा? ये वो लोग बोलेंगे जो आज बात नहीं सुन रहे हैं। या वैलना, हाय हमारी हलाकत। जी चलिए, आगे पढ़ें। हाँ, आगे तर्जुमा कीजिए। हादा यौमुल फस्ल, ये वही फैसले का दिन है। कुंतुम हाँ, बिही तुकज़्ज़िबून, जिसे तुम जिसको झुठलाया तुम करते थे। जिसको तुम झुटलाया करते थे, ये वही फैसले का दिन है जिसको तुम झुटलाया करते थे। ये जवाब दिया जाएगा उनको। जो लोग ये कहेंगे कि या वैलना हाजा यौमुद्दीन, उनको ये जवाब दिया जाएगा। ये जवाब अल्लाह ताला की तरफ से भी हो सकता है और ये जवाब अहले ईमान की तरफ से भी हो सकता है। पूरी जो है यानी पूरा आलम ज़बान हाल से यही कह रहा होगा इनसे कि हाजा यौमुल फस्ल अल्लज़ी कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून। पता इस जुमले ने और वाज़ेह कर दिया, आलू कहने वाले लोग जज़ा और सज़ा के मुनकिर थे, जिसको तुम झुटलाया करते थे। ये वही फैसले का दिन है जिसे तुम झुटलाया करते थे। तो अचानक इस तरह से क़यामत आ जाएगी, कहते हो कैसे होगा? हाँ, कोई चीज़ समझने की तो नहीं है। आगे चलिए, पढ़िए। उहशुरुल लज़ीना ज़लमू व अज़वाजहुम वमा कानू याबुदून, जी, जमा करो उन लोगों को कुछ जिन्होंने पढ़ लीजिए जुल्म और कुछ दूर तक। हाँ ठीक है। ओ शुरुल लज़ीन ज़लमू, हाँ इकट्ठा करो। जमा करो हाँ उन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया, व अज़वाजहुम और उनके साथियों को, हाँ, उनके हम मशरब लोगों को। हाँ, वमा कानू याबुदून, और उनको भी और जिनकी उनको, हाँ, इबादत किया करते थे। और जिन्हें ये अल्लाह के अलावा पूछते थे, अल्लाह के अलावा जिनकी इबादत करते रहे, उनको भी इकट्ठा करो। ये गोया उस वक्त ये बात उनसे, ये फरिश्तों से कही जाएगी कि ये या वैलना हाज़ा यौमुद्दीन कहते हैं। जवाब उनको दिया, जी हाँ जनाब, वही दिन है जिसको आप लोग झुटलाया करते थे। उसके बाद फिर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होगा कि वो इन जालिमों को इकट्ठा करो, उन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया है। जुल्म से मुराद शिर्क है, जुल्म से मुराद शिर्क है। और उनके हम मशरबों को भी, और उनको भी जिन्हें ये अल्लाह के अलावा पूछते रहे हैं। तो उनके माबूदान बातिल, जिनको उन्होंने अल्लाह के अलावा पूजा है, जिनकी इबादत की है, उनको भी इकट्ठा करो। उसके साथ इनके जितने हम मशरब लोग हैं, इनके जैसे लोग हैं, इन सब को इकट्ठा करो। जालिम से मुराद जो लीडर टाइप के लोग हैं, जो इस तरह की गलत चीजों की बिना डालते हैं और लोगों को वरगलाते हैं। और अज़वाजहुम से मुराद उनके पैरों हैं, उनके पीछे चलने वाले लोग, जिनका हाल ये होता है कि आंख बंद करके पीछे चलते हैं।
اور معبود اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کو یہ پوجتے رہے، شیطان ہیں، صنم ہیں، اور بھی جو چیزیں ہو سکتی ہیں، ان سب لوگوں کو اکٹھا کرو۔ زوج جہاں شوہر اور بیوی کے معنی میں آتا ہے، وہیں وہ ساتھی، ایک جیسے لوگ، سب کے معنی میں بھی آتا ہے۔ جی من چلیے، دون اللہ ان سب فہدوہم لوگوں کو اکٹھا الی کرو۔ اللہ، ہاں، من دون اللہ کا تعلق اوپر سے تھا، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بالمقابل یہ جن چیزوں کو پوجتے رہے ان سب کو اکٹھا کرو۔ ہاں، من دون اس کے بعد اللہ کیا؟ من من دون اللہ کا اللہ تعلق اوپر سے ہے نا، پر پچھلی آیت سے ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ فہدوہم الی صراط الجحیم، پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ۔ جی، پھر ان اللہ کو کو جہنم کا راستہ دکھاؤ، یعنی جہنم کی طرف ہانک کر لے جاؤ، ہوں، ان کو جہنم کی طرف ہانک کر لے جاؤ، جہنم کا دوزخ کا راستہ دکھاؤ۔ پہلے یہ حکم ہوگا، اس کے بعد سے پھر کہا جائے گا۔ اس میں کوئی چیز وقفوہم، سمجھنے کی تو ہے نہیں، بات واضح ہے۔ وقفوہم، اور انہیں وقف ذرا یقفو مانے، وقف یقفو کے معنی ہوتے ہیں رکنا ٹھہرنا۔ اور روکنا، رکنا اور روکنا، ٹھہرنا ٹھہرانا۔ تو وقف یقفو کا امر کیا ہوگا؟ قف، قفی، قفاق، قفاق، قفو، قفنا، وقف یقفو۔ تو وقفو، وہ جو ہے، یہ وہ کیا ہے؟ یہ وہ حرف عطف ہے، اور کے معنی میں، فعل نہیں، فعل کیا ہے؟ قفو خالی ہے، فعل قفو ہے، قفو کے پہلے جو وہ ہے یہ حرف عطف ہے، اور کے معنی میں، فعل صرف قفو ہے، اس میں مادے کا جو حرف واو تھا، وقف یقف، امر میں واو گر گیا ہے، وقف یقف قف، اور انہیں روکو۔ پہلے کہا کہ اکٹھا کرو، جہنم کا راستہ دکھاؤ، پھر اس کے بعد فوراً ارشاد ہوگا کہ ان کو ذرا ٹھہراؤ، روکو۔ ہاں، وقفو، ان کو روکو، ٹھہراؤ، ذرا روکو۔ ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ ہاں، وقفوہم، انہم مسئولون، ہاں، ان لوگوں سے انہم کچھ مسئولون، سأل مانے پوچھ، ہاں، سأل مانے پوچھنا، سائل پوچھنے والا، مسئول جس سے کچھ پوچھا جائے، مسئول جس سے کچھ باز پرس کی جائے، جس سے کچھ پوچھا جائے، انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے، یہ مسئول ہیں، ان سے کچھ پوچھنا ہے، ان سے کچھ سوال کیا جائے گا۔ قاسم بھائی آئے ہیں؟ ہاں نہیں آئے؟ ہاں چلیے، آئے ہیں جی۔ یہ وہ چکنا والا ملا تھا، کس نے کیا چکنا کا ترجمہ؟ اچھا اچھا، ہاں چلیے چلیے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، ان سے کچھ پوچھنا ہے، چنانچہ وہ فوراً کھڑے کر دیے جائیں گے، روک دیے جائیں گے، اور سوال کیا ہوگا؟ مالکم لا تناصرون، مالکم لا تناصرون، کیا بات ہاں، ہے، اب تم ایک ان دوسرے سے کی یہ مدد سوال ہوگا۔ ہاں، تناصرہ کے معنی، تناصرہ یا تناصرو، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، تناصرہ یا تناصرو، ہاں، باہم مدد کرنا۔ یہ تناصرون، یہ کون سا مشتق ہے؟ مضارع مرفوع، مضارع اصلی، یہ تتناصرون ہے، یتناصرو، تتناصرو، یتناصرون، یتناصرنا، تتناصرون، تتناصرنا، تتناصرون تھا۔ جب تفاعل میں دو تے جہاں ہوتی ہے تو وہاں ایسا بہت ہوتا ہے کہ ایک تے کو گرا دیتے ہیں،
ततनासरुन था, एक ते गिर गई तफाउल की। हाँ, तुम्हें क्या हो गया है कि आज एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे हो? क्या बात है, दुनिया में एक दूसरे के लिए जाने देते थे हैं? इनके लीडर लोग बोलते थे, ऐसा मालूम हो कि वो कितनी मोहब्बत करते हैं अपने पैरों से। अब पैरों लोग भी इस तरह से उनके हक में नारे लगाते थे, लगता था कि मोहब्बत है। लेकिन आज एक दूसरे की कोई मदद करने वाला नहीं है। क्या मामला है, क्या बात है? ये सवाल उनकी रुसवाई के लिए होगा, ये सवाल उनकी रुसवाई के लिए होगा। दुनिया में एक दूसरे को धोखा देते रहे, वहां कोई किसी की मदद नहीं कर रहा है। ये सुनाना है कुरैश के लोगों को कि आज आंख बंद करके एक दूसरे का झंडा जो उठा रहे हो ना, कल कोई किसी के काम नहीं आएगा। हाँ, कहीं यही हाल तुम्हारा ना हो, समझ जाओ, होशियार हो जाओ। जी, बल हुमुल यौम मुस्तस्लिमून। बल हुमुल यौम सवाल तो बल्कि मुस्तस्लिमून, सवाल तो उनसे खिताब करके होगा, है ना, लेकिन आगे की बात जो है खिताब के बगैर कही जाएगी, खिताब नहीं किया जाएगा और बताया जाएगा बल हुमुल यौम मुस्तस्लिमून। हाँ, तो इस्तस्लमा के माने होते हैं बड़ा फरमाबरदार बन जाना, मुती मुनकाद बन जाना, अपने आप को हवाले कर देना। तो बल्कि मदद क्या करेंगे, बल्कि आज तो ये लोग अल-यौम है ना, आज तो ये लोग बड़े फरमाबरदार बने हुए हैं, बड़े फरमाबरदार बने हुए हैं ये तो बिल्कुल सर झुकाए खड़े हैं। बल हुमुल यौम मुस्तस्लिमून। कल तक तो हाल ये था कि बात सुनने को तैयार नहीं थे, हाँ, लेकिन आज क्या सबने चलिए व अक़बल बअदुहुम अला बअदिन तसाअलून। होकर हाँ एक सवाल और जवाब करेंगे, रद्दो कर्ज करेंगे। हाँ, वो एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे होंगे सवाल करते हुए, वो एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे होंगे पूछते हुए, यानी एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे होकर सवाल जवाब शुरू कर देंगे। कौन? माबूद और आबिद, लीडरान और पैरो, लीडर लोग और पैरो लोग, ये एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे होकर सवाल जवाब शुरू कर देंगे। हाँ, बाजुम अला बाज है ना, उनका बाज बाज की तरफ, यानी ये एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे होकर सवाल जवाब शुरू कर देंगे। ये तसालुन हाल है जी। क्या सवाल जवाब शुरू करेंगे? आलू इन्नकुम कुंतुम तातूनना अनिल यमीन। हाँ, कालू कहेंगे, तर्जुमा कीजिए। इन्नकुम कुंतुम तातूनना अनिल यमीन, कि तुम ही हमारे पास दाहिनी तरफ से आते थे। तुम हमारे पास आते थे दाएं से। ये कौन कह रहा है? ये पीछे चलने वाले लोग, आवाम, ये बात कह रहे हैं। पीछे चलने वाले लोग ये बात कह रहे हैं। उन माबूदों के पैरोकार। आवाज चली। लोग, ये लोग गोया ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि तुम किससे कहेंगे? बड़ों से, लीडरों से कहेंगे। जिन लोगों का थैला उठाकर झंडा जाने देने को तैयार रहते थे, तो उनसे कहेंगे कि तुम लोग
हमारे पास आते थे दाहिने से आते थे, लेकिन अभी इनकी बात पूरी नहीं हुई है। बीच में बात काट कर इनके लीडरान जवाब देंगे बल्लम तकूनु मुमिनीन। ये कहना ये चाहते हैं कि तुम लोग हमारे पास आते थे दाहिने से, बाएं से, आगे से, पीछे से, हर वक्त हमको घेरे रहते थे, हमको पट्टी पढ़ाते थे और हमको गोया के बहकाते थे, जिसके नतीजे में आज ये दिन देखना पड़ा है हमें। ये कहना चाहते हैं, लेकिन अभी लफ्ज दाया तक पहुंचेंगे कि लीडरान समझ जाएंगे कि क्या कुछ बोलने वाले हैं, उनकी बात बीच में काट कर फौरन जवाब देंगे। सवाल जवाब में ऐसा होता है, गुफ्तगू होती है तो दो आदमी एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं, तो ऐसा कभी होता है कि अभी बात पूरी नहीं हुई है कि उसकी बात काट कर दूसरा बोलने लगता है। यही यहाँ पर भी है कि आगे ये कुछ बात अभी पूरी नहीं कर सकेंगे, दाएं तक पहुंचे हैं कि वो काट देंगे बात और कहेंगे यही। ये मफहूम इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये सवाल जवाब का गुफ्तगू लोगों के ज़हन में नहीं था, इस वजह से जो है लोगों ने मुख्तलिफ तरह की तावीलें की। मौलाना मौदूदी ने 3 मतलब बताया, उसमें तीसरा मतलब यही है, यही ज्यादा मुनासिब है कि तुम लोग हमारे पास आते थे दाहिने से, आगे वो कहेंगे दाएं से, बाएं से, हर तरफ से तो हमको आगे घेरते थे और हमको बेवकूफ बनाते थे, हम तुम्हारे चकमे में आ गए और हम भाग गए, तुम लोग असल जिम्मेदार हो। तो ये बात पूरी करने नहीं देंगे और बात बीच में काट कर बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कालू बल्लम तकूनु मुमिनीन, कालू बल्लम तकूनु मुमिनीन। वो कहेंगे, वो कौन कहेगा? ये लीडरान बोलेंगे, ये लीडरान बोलेंगे बल्लम तकूनु मुमिनीन, तुम खुद ईमान लाने वाले ना थे। बल्कि हम नहीं, हम जिम्मेदार नहीं है, बल्कि तुम खुद ईमान लाने वाले नहीं थे। बल से पहले इतनी बात समझी जाएगी, हम पर जो इल्जाम थोपने की कोशिश तुम कर रहे हो ये बात सही नहीं है, बल्कि तुम खुद ईमान लाने वाले नहीं थे। बल बता रहा है कि बल से पहले कुछ समझा जाएगा। क्या समझा जाएगा? उन्होंने ये बात कही कि इन्नकुम कुंतुम तातूनना अनिल यमीन। आगे जो बात वो कहना चाहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमको ये दिन देखना पड़ा और हम ईमान नहीं लाए, तो तुम जिम्मेदार हो। तो उसका जवाब दे रहे बल कह के। बल से मतलब ये कि तुम्हारी बात सही नहीं, तुम गलत कह रहे हो, हम जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि तुम खुद ईमान लाने वाले नहीं थे। यहाँ तो कहते हैं कि इत्तबिउ सबीलना वल नहमिल खतायाकुम, हमारी, हम जो कह रहे हैं सुनो, उस रास्ते पर चलो जो बाप दादा का रास्ता है, तुम्हारा गुनाह हम उठा लेंगे। और वहां कहेंगे कि बल्कि तुम खुद ईमान लाने वाले नहीं थे। बड़ा मजा मिलता था ना नारा लगाने में किसी के खिलाफ, तो बहुत मजा मिलता था। बात वाज़े है? बल्लम तकून, नहीं, नहीं का मतलब तुम्हारी बात सही नहीं है, हम जिम्मेदार नहीं, बल्कि तुम लोग खुद ईमान लाने वाले नहीं थे। कालू का तर्जमा इल्जाम लगाने से कर सकते हैं ना? क्या? कालू इन्नकुम कुंतुम का तर्जुमा आलू का इल्जाम तराशी से कर सकते हैं, जिम्मेदार ठहराना का इल्जाम। वो कहेंगे पैरो, कहेंगे कि आप लोग या तुम लोग हमारे पास आते थे दाएं से, और आगे जो बात है जो काट दिया है वो, तो ये बात वो कहेंगे। इल्जाम क्या लगाए? बात सही कह रहे हैं। लीडर लोग 50 तरीके से बहकाते हैं, वो जिम्मेदार ठहराते हुए कहेंगे। और जो कमजोर लोग होते हैं, हाँ, जो कमजोर लोग होते हैं बहुत सारे मसाइल भाई जरा एक बात, इनके साथ एक बात की जरा वो तकलीफ रहा है। हाँ, कि हम लोगों ने अब तक जी, जो पढ़ा था हाँ, वो ये समझते थे कि बल जो आता है जुमले में जो इबहाम होता है
اس کو دور کر دیتا ہے. ظاہر پر اس میں بھی ایک ابہام تو تھا ہی, اس کو دور کر دیا اس جملے نے, بل نے. بل تو سرون الحیات الدنیا, یہ بھی تو آیا ہے نا. ہاں تو وہاں کیا ہے؟ بل تو ہیلو, ابہام کہاں ہے؟ ابہام کہاں ہے وہاں؟ بل تو حیات بل دنیا, تو سرون الحیات الدنیا. وہاں ابہام کہاں ہے؟ وہاں تو بل سے پہلے کچھ ہے چھپا ہوا وہاں بھی, کہ وہ جو ہے تم یہ بات نہیں سنتے ہو, تم اپنے رب کا نام لینا اور نماز پڑھنا, اپنا تزکیہ کرنا, ان چیزوں سے تمہیں کوئی مطلب نہیں, آخرت کا تمہیں کچھ وہ نہیں ہے. اس کے بجائے تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. وہاں بھی بل سے پہلے کچھ چھپا رہے گا. ابہام کو دور کرنے کے لیے نہیں آتا ہے. بل جو آتا ہے اس کے پہلے کوئی چیز ہوتی ہے, اس کی ایک طرح سے اردو کیسے بولتے ہیں, میں نے نہیں کچھ کہا تھا بلکہ فلاں صاحب نے یہ بات کہہ دی تھی, اسی طرح سے بل ہے. بل یہاں اضراب ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں. تو بل سے مطلب یہ ہے کہ نہیں, تمہاری بات صحیح نہیں, ہم ذمہ دار نہیں, بلکہ تم لوگ خود ایمان لانے والے نہیں تھے. وما کان لنا علیکم من سلطان, ہاں, اور ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا. تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا. ہمارا تمہارے اوپر کوئی زور تھا ہی نہیں, ہمارا تو تمہیں کوئی زور تھا ہی نہیں. سلطان کے معنی زور, اختیار وغیرہ. ہاں, اقتدار بھی ہوتا نا. سلطان اقتدار. ہاں, تو ہمارا بل تمہارے بل تم قومن طاغین, تم خود ہی سرکش لوگ تھے. تم خود ہی سرکش لوگ تھے. تم خود ہی سرکش لوگ تھے. دیکھیے لیڈران جو ہے اپنے پیروں کو کیا بتا رہے ہیں, ان کی زبان روک دی, بیچ سے کاٹ کر خود بولنے لگے. وہاں بھی ان کے اندر بولنے کی صلاحیت زیادہ ہے, جہنم میں لے جایا جا رہا ہے. لیکن یہاں قرآن جو ہے نا جھگڑا دکھا رہا ہے کہ یہ اس دنیا میں بہت دوستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے, کل قیامت کے دن جو ہے آپس میں لڑیں گے. یہ جو آج بالکل سے ایک دوسرے کا ہاتھ ملا کر لیڈر اور عوام حق کے خلاف محاذ بنائے ہوئے ہیں, کل جہنم میں ایک دوسرے سے لڑیں گے, ساری دوستی ختم ہو جائے گی. یہی بتانا ہے قریش کو, کل تمہارا بھی یہی حال ہوگا. آج سن نہیں رہے ہو تو. اس کے مقابلے میں اہل جنت جو ہیں بہت محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے وہاں. جی, فحق علینا قول ربنا, قول ربنا انا لذائقون. دیکھیے آج بھی کچھ شریر لوگ کیا کرتے ہیں, ایک فضا سازی کرتے ہیں, اور اس فضا سازی کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ بھائی چلنا ہے, فلاں جگہ کو لوٹنا ہے. وہ پیچھے رہ گئے, اور وہ جو بیوقوف ٹائپ کے لوگ تھے ان کے پاس جو کچھ تھا وہ لے کر نکل کھڑے ہوئے, لوٹ ڈالا, چھین لیا, مار ڈالا. یہی ہوتا ہے عوام کا حال. اور شاطر لوگ جو پلاننگ کرتے ہیں اور پورا منصوبہ بناتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو ہر دور میں لیڈران ایسے ہی کرتے ہیں, آج بھی ایسے ہی کر رہے ہیں. فحق علینا قول ربنا, تو ہم پر ہمارے رب فرمان پورا ہو کر رہا. ہمارے رب کی بات پوری ہو کر رہی, ہمارے رب کی بات پوری ہو کر رہی, ثابت ہو گئی, چسپاں ہو گئی. کون سی بات؟ جو ابلیس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی کہ جو لوگ ابلیس کی پیروی کریں گے ان سب سے ہم جہنم کو بھر دیں گے. گویا ہم
پر اللہ تعالیٰ کا نے جو عذاب کی بات کہی تھی، جہنم میں ابلیس کی پیروی کے نتیجے میں جھونکنے کی بات کہی تھی، وہ بات ہم پر پوری ہو گئی. انا لذائقون، ان کو عذاب کا چکھنا ہی ہوگا. ہاں ہمیں چکھنا ہے، چکھنا ہے. انا لذائقون خالی آیا نا، جی انا لذائقون. اب کیا ہے؟ اب ہم کو چکھنا ہی ہے. اب موقع کے لحاظ سے بات معلوم ہے کیا چکھنا ہے. ڈنڈے کھانے ہیں، ہے نا، اور گویا کہ جلنا ہے آگ میں. اب مفعول بہی ذائقون کا کیا چکھنا ہے اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بغیر ذکر کے بات واضح تھی. تو ہم سب پر، ہم پر بھی یا تم پر بھی، ہم کو الزام مت دو. ہم سب پر ہمارے رب کی بات محقق ہو چکی، ثابت ہو چکی ہے. اور انا لذائقون الگ سے جملہ ہے، اب تو ہمیں چکھنا ہی ہے. انا لذائقون. جی ذاقہ یذوقو سے اس میں فاعل ذائق. ہاں ایک سوال تھا، جی جی بولیے. یہ جو آیت ہے صدق قول ربنا والی، اس میں یہ مفہوم کہاں سے سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو شیطان سے وعدہ کیا تھا اللہ تعالی نے اس کی بات ہو رہی ہے؟ ہمارے رب کا قول ہم پر پورا ہو گیا، ہمارے رب کا قول ہم پر پورا ہو گیا. تو یہ بات قرآن میں کئی جگہ آئی ہے. اور ابھی آپ آگے اس کا سورہ 7 پڑھیں گے نا، سورہ 7 میں بھی آیا. دیکھیے جب ابلیس نے دھمکی دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا ہے، 84-85 آیت ہے، قال فالحق والحق اقول لأملأن جہنم منک ومن تبعک منہم اجمعین. یہ بات قرآن میں کئی جگہ کہی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کی بات موقع کے لحاظ سے ہم پر چسپاں ہو گئی. مطلب کیا؟ ہم سے، ہمارے تعلق سے، ہمارے طرز عمل کے تعلق سے جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی تھی وہ بات پوری ہو گئی. ہم عذاب کے مستحق ہو گئے. قرآن میں تو بس اتنا ہے، ہم پر ہمارے رب کی بات پوری ہو گئی. رب کی بات ہے کیا؟ مختلف جگہوں سے قرآن میں کئی جگہوں پر اس کا تذکرہ ہے ابلیس کے بات کے جواب میں. تو وہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سزا دے گا، جہنم میں بھر ڈالے گا. ہاں فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا فَأَغْوَيْنَا. ہاں اغوا یغوی منے اغوا کرنا، بہکانا، گمراہ کرنا. ہاں اغوا کرنا، اغوا نہیں، اغوا کرنا. ہاں چلیے. اِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، ہم تو خود بہکے ہوئے تھے. ہاں ہم نے تمہیں بہکایا، ہم نے تمہیں بہکایا، اور کیونکہ ہم خود بہکے ہوئے تھے. بات صحیح ہے کہ ہم نے بہکایا، اتنا اعتراف آخر میں چل کے کر لیا. ہم نے تمہیں بہکایا اور ہم خود بہکے ہوئے تھے، ہم خود گمراہ تھے، ہم خود بھی گمراہ تھے. تو ہم نے تمہیں بہکایا ہے، لیکن ہم نے زبردستی نہیں کی تھی، کوئی زور زبردستی، کوئی اختیار تو تھا نہیں. ہم نے بس راہ دکھائی تھی برائی کی، اور تم اپنی آزاد مرضی سے گمراہ ہوئے. اور ہم نے ایسا کیوں کیا تھا کہ ہم بھی خود گمراہ تھے، جیسے تھے ویسے تم کو تمہاری رہنمائی کی. اب ایک دوسرے پر الزام ڈالنے سے کوئی حاصل ہونے والا نہیں ہے. اب تم نے آنکھ بند کر کے ہماری پیروی کی تو یہ تمہارا قصور ہے. ہم گمراہ لوگ تھے، بہکے ہوئے لوگ تھے، ہم نے تم کو بھی بہکایا. تم نے آنکھ بند کر کے ہماری پیروی کی. ایسا نہیں ہے کہ ہم بہت نیک لوگ تھے، تم کو ہم جو ہے بہکا دیا. یہ اس وقت یہ اعتراف ان کا ہے کہ بہکایا ہے، ہم نے گمراہ کیا ہے، لیکن زبردستی نہیں کی. تم خود اپنی مرضی سے گویا تم ہمارے پیچھے چلے ہو. ہاں
آگے فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. ہاں چلیے آواز امام الدین صاحب امام الدین صاحب کٹ گئے کیا؟ نیٹ ورک لگتا ہے سلو ہے ان کا. ہاں فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. تو کیا ہوگا اس روز؟ یومئذٍ ہے نا، یومئذٍ اس روز، اس دن جبکہ ایسا اور ایسا ہوگا. اس روز فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ یہ سب عذاب میں شریک ہوں گے، عذاب میں شریک رہیں گے. یعنی یہ کہہ کر کہ ہم کو انہوں نے بہکایا تھا، بچ نہیں سکیں گے. اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل سمجھ سب کو دی ہے کہ صحیح و غلط میں فیصلہ کر سکے، ہے نا. اتنی عقل سب کو دی تھی اللہ تعالیٰ نے. اب خالی یہ کہنے سے فلاں نے ہم کو بہکا دیا تھا، یہ ان کا عذر گویا کہ قابل قبول نہیں ہوگا. قرآن کہہ رہا ہے کہ اس روز عذاب میں یہ سب کے سب شریک رہیں گے. چلیے اشترک یشترک مشترک المجرمین یوم ایزن سمجھ رہے ہیں؟ یوم ایزن، یوم مضاف ہے اور ایزن جو ہے نا وہ اس تھا، اور اس کے بعد پورا جملہ اس دن جس دن ایسا اور ایسا ہوگا، جملہ جو اس کو حذف کر دیا. تو اس کے بعد جملہ حذف کرنے کے بعد اس پر تنوین آ جاتی، یوم ایزن اس دن، یعنی جس دن ایسا اور ایسا ہوگا. عذاب میں سب شریک رہیں گے، کسی کو چھٹکارا نہیں ملے گا. ہاں انا کذالک، نفعل بالمجرمین ہاں ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کریں گے. ہاں ایسا ہی کریں گے، ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کریں گے. اور ایسا ہی کیا کرتے ہیں، یہ بھی کیا جا سکتا ہے ترجمہ، ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں اور ایسا ہی کریں گے. دونوں ترجمے کی گنجائش ہے نا. ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کیا کریں گے. ہاں انہم کانوا اذا چلو قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، یہ وہ لوگ تھے جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، تکبر جی کرتے. جی بیٹا یہ ایک ایسے بات لوگ، بتائیے، جی پوچھئے. معائنہ تم کا ذرا تحلیل کیجیے، کر کے بتائیے. کس کا بتائیے اس کا مصدر کیا ہوگا؟ کس کا مصدر، تم کس کا مصدر؟ اغوائے کا کسی نے سنا ہو تو بتا دیں کس کا مصدر پوچھ رہے ہیں. یغوی کا مطلب پوچھ رہے ہیں. اغوا یغوی کا مادہ، غین واو یہ ہے، غین واو یہ ہے. غوا یغوی یہ مجرد میں ہوتا ہے گمراہ ہونا، اور جب یہ مزید میں جاتا ہے باب افعالہ سے اغوا یغوی ہو جاتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں گمراہ کرنا. غوا یغوی غین، اور یہ اغوا یغوی اغواءً گمراہ کرنا. ایک مجرد سے ہے، انا کننا غاوی مجرد سے ہے. غوا یغوی اس میں فاعل غاوین، جمع مذکر سالم غاوونا غاوینا. جمع سالم مذکر یہ مؤنث جو سالم ہے نا سین سے لکھتے ہیں، صاد سے نہیں. ہاں تو قاسم صاحب کی بات ہو گئی پوری. چلے آگے.
جب ان سے کہا جاتا تھا، ان کا حال یہ تھا ان مجرموں کا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہا جاتا تھا، کوئی الہ نہیں ہے، صرف اللہ ہے، لا الہ ہے، کوئی الہ نہیں ہے، توحید کی بات جب کہی جاتی تھی، دوسرے دیوی دیوتاؤں کا انکار کیا جاتا تھا، ان کو تسلیم نہیں کیا جاتا تھا، تو یستکبرون، تو یہ استکبار کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے۔ آج بھی اگر آپ صرف توحید کی بات کیجئے تو ہمارے یہاں ایک بڑا حلقہ ایسا ہے ہمارے اس ملک کے اندر بھی، ہر جگہ ہے، کہ جا کے جب تک بزرگوں کا تذکرہ نہ کیجئے، ان کی کچھ کرامتیں نہ گنوائیے، تو آپ کی بات اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ نہ کہیے، بزرگوں کا صرف تذکرہ کیجئے، ان کی کرامتیں اور معجزات ان کا ذکر کیجئے، تو پھر آپ بہت اچھے سمجھے جائیں گے۔ ہاں لیکن استکبار تو اپنے تعلق سے کرتے تھے نا، یہ اپنے کو بڑا سمجھتے تھے۔ تکبر نام ہے اس بات کا کہ آدمی حق بات کو نہ قبول کرے۔ ہم بڑے ہیں اور ہم یہ بات کیسے مان لیں؟ حق کو نہ ماننا، حق کو دبانا، یہ ہے تکبر۔ تو یہ گھمنڈ کے نتیجے میں سنتے نہیں تھے، مانتے نہیں تھے۔ اور دیکھیے گھمنڈ کا اظہار اگلے جملے سے ہو جائے گا، وَيَقُولُونَ، اور چلیے امام الدین صاحب ان کا لائن کٹ جا رہی ہے، نہیں ہے وہ وَيَقُول، ہاں مطلب آواز نہیں جا رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ جملہ بتا رہا ان کے استکبار کو، اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، اِنَّا، کیا بے شک ہم، تارک چھوڑنے والا، ترکا کا اسم فاعل، اپنے آلہہ کو چھوڑ دیں گے ایک مجنون شاعر کی وجہ سے، ایک دیوانے خبتی نعوذ باللہ شاعر کے کہنے کی وجہ سے، شاعر ہے اور دیوانہ بھی ہے نعوذ باللہ، تو ان کے اس کے کہنے کی وجہ سے اپنے معبودوں کو ہم چھوڑ دیں گے۔ یہ جملہ کیا بتا رہا ہے؟ اپنے کو بڑی چیز سمجھ رہے ہیں، اور خالی وہ ہے کہ ہمارے معبود ہیں، باپ دادا سے ان کی پوجا ہوتی چلی آئی ہے، اور یہ دیوانے ہیں خبتی نعوذ باللہ، اس کی وجہ سے یہ جملہ گھمنڈ، اس کے اندر سے گھمنڈ گویا بول رہا ہے، ان کا استکبار بول رہا ہے، اپنے کو بڑی چیز سمجھ رہے ہیں، نبی کو، نبی کے ساتھیوں کو بہت معمولی اور حقیر سمجھ رہے ہیں۔ تو ایک دیوانے شاعر کے کہنے کی وجہ سے کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے؟ اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ۔ ہاں چلیے آگے، بل آ گیا پھر قاسم صاحب، جی ہاں، تو بل جاءکم، کیا مطلب ہوا بل سے؟ بل سے آپ لوگوں کو کوئی بتائے، بہت واضح ہے، یہاں آسان ہے۔ ہاں اب یہاں پر یہ بات، جی، بل جاء بالحق، بل سے پہلے کیا ہوگا؟ شاعر مجنون نہیں ہے، ہاں وہ مجنون و شاعر نہیں ہے، بلکہ نہیں، سچی تعلیم لے کر آیا ہے، سچا دین لے کر آیا ہے، بل جاء بالحق۔ اب وہاں کہے بغیر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، اس لیے اس کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں شاعر مجنون، وہ شاعر اور مجنون نہیں ہے، بلکہ وہ حق بات لے کر آیا ہے، اور وصدق المرسلین،
صدق المرسلین کو کل کے لیے رہنے دیجئے، اس میں تھوڑا سا ہمارا ٹائم لگے گا. دیوانہ شاعر نہیں، نوز باللہ. وقت ہو گیا نا جی جی. صدق المرسلین سے کل تھوڑی سی گفتگو ہوگی. کل کون سا آپ پڑھیں گے؟ انشاءاللہ میں پڑھوں گا. جی شبیر. میں پڑھوں شبیر گا. صاحب کل پڑھیں گے انشاءاللہ. کل بات ہو گئی تھی. اچھا اچھا شاہد شاہد صاحب بتا رہے ہیں. کہ پڑھیں گے. کون ہے؟ جی کل پڑھ ٹھیک ہے. شاہد صاحب کل پڑھیں گے تو شبیر صاحب پرسوں پڑھ دیں گے انشاءاللہ. لیکن آپ کے پڑھانے کا انداز چل رہا ہے کہ آپ کی طبیعت معصوم ہے. آپ کی آواز ہی نہیں صاف آئی. جی دیکھیے، آپ کی وجہ سے آپ کی بیٹی بھی ایک شریک ہے اور ایک بھتیجی بھی شریک ہے. صفیہ بھی شریک ہیں، میرا خیال خالدہ مریم بھی ہوں گی. خالدہ مریم ہے؟ نہیں جی نہیں ہے. مولانا صاحب السلام علیکم. ہاں جی جی وعلیکم بالکل میں السلام. ہاں شریک جی. خالدہ جی ماشاء اللہ. آج پہلا دن ہے صفیہ کا. صفیہ بھی ہیں. وعلیکم السلام. ہاں وعلیکم سب السلام. کہہ ٹھیک ہے بھائی، سمجھ میں آ رہا ہے صفیہ؟ جی ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلو تم لوگ بھی پڑھو گے انشاءاللہ. بہت زمانہ ہوا نا، کتنے سال ہو گئے، 8-10 سال ہو گئے چھوڑے ہوئے. زیادہ ہو گیا. ہاں مجھے تو ہاں 20 سال زیادہ ہو ہو گئے. گئے. 15 سال ہو 20 سال ہو گئے. گئے جی. مجھے 20 ارے وقت اتنی تیزی سے گزرتا ہے. جی وقت اتنی تیزی سے گزرتا ہے، پتہ نہیں چلتا. لگتا ہے کہ ابھی چند سالوں کی بات ہے. جی. اور صفیہ کو 15 سال. صفیہ کو 15 سال ہو گیا، تم کو 20 سال ہو گئے. اور ٹھیک. عائشہ بنگلور کو جو ہے چھوڑے ہوئے 40 سال ہو گئے. اچھا عائشہ الماس کو. اچھا اچھا. ٹھیک ہے ٹھیک چلیے دنیا یہی ہے. ہے. ٹھیک ہے بھائی، جو لوگ بھی شریک ہوں گے ان کا بھی فائدہ ہوگا، اور پھر اس طرح سے سیکھ کر دوسروں کو بھی سکھائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالی. لیکن پڑھنے میں شرم و حیا نام کی چیز نہیں ہے. حیا تو ظاہر ہے کہ ایمان کا جز ہے. کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو اس کو پوچھے آدمی. یہ نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اتنی معمولی سی بات پوچھ رہے ہیں، یہ اس میں نہیں شرمانا چاہیے. جو بھی چیز کھٹک رہی ہے تو اس کو پوچھے آدمی، چاہے الفاظ اور آیت کا ترجمہ ہو، یا پھر کوئی بات ایسی آ رہی ہے جو عقلی اعتبار سے صحیح نہیں لگتی ہے. جیسے ایک آپ کے ساتھی نے پوچھا کہ بھائی فرشتوں کو کیسے دلیل کے طور پر پیش کیا جائے گا، عقلی اعتبار سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اس طرح کا بھی جو بھی سوال ہو تو کرنا چاہیے، اور اس کا جواب اگر ہوگا تو دیا جائے گا، نہیں ہوگا تو ہم سب مل کر غور کریں گے، سوچیں گے، اور کوئی اور آدمی ملے گا تو اس سے جواب معلوم کرنے کی کوشش کریں گے. ہاں تو کل شاہد صاحب پڑھیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اللہ حافظ. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ حافظ. اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.